آپ پہ کوئی عمل کیا ہی نہیں، جیسے آیا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوں، یہاں تو کوئی عمل ہوا ہی نہیں، اور آج میرا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، میرا درجہ بڑھا دیا گیا ہے، مجھے اونچے درجے پر فائز کیا گیا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے تیرے فلاں بیٹے نے یا بیٹی نے تیرے حق میں دعا کی، اللہ نے اس سالے کی دعا کو قبول کر کے تیرا جو ہے وہ جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر ضرورت ہے ہمیں اولاد پر محنت کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کو صالح بنانے کی، کیونکہ تربیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں اس کی پیدائش ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ابواہ یحودانہ ینصرانہ یمجسانہ، آگے جس کے ہاں اس کی پیدائش ہوئی پھر وہ ماں باپ اس کو اپنی تربیت کے ذریعے یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو اس کے ماں باپ تربیت کے ذریعے مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو اس کے ماں باپ تربیت کے ذریعے عیسائی بنا دیتے ہیں، تو یہ سارا دار و مدار تربیت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو دین اسلام سکھانا چاہیے، ان کی اخلاقیات پر، ایمانیات پر، عقائد پر ان کے توجہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار فرامین آتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے باتیں سکھایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے یہ بات اپنے پلے باندھ لے، اگر تو اس پر قائم دائم رہے گا نا اللہ اکبر تو تیرا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور تیرا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اولاد اگر آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو ان کی دنیا اچھی بنانے میں ہی اپنا وقت صرف نہ کریں کہ ان کو اچھا کھانے کو ملے، اچھا رہنے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا تو جیسی کیسی بھی ہے بندے کی گزری جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنی اولاد کے لیے بڑا مال و متاع چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اولاد ایک ایک روٹی کو ترس رہی ہوتی ہے۔ بڑا بینک بیلنس چھوڑا لیکن بعد میں ایسی حماقتیں کی وہ سارا ہی مال ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو کسی نے کہا آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑ کے جا رہے، کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نیک لوگوں کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر میں نے مال و متاع نہیں چھوڑا تو میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو دین اسلام سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام پر ان کی جو ہے وہ تربیت کی ہے، ان کو اسلام پر چلایا ہے۔ اللہ اولاد میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، چند درہم و دینار چھوڑ کے گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اتنا نوازا کہ اگر جہادی قافلے کا اعلان ہوتا تو ان کا ایک ایک بچہ اس جہاد کے لیے 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا۔ تو مال و متاع، دنیا اچھی بنا جانا اپنی اولاد کی، اس کے لیے اللہ اکبر دنیا چھوڑ جانا یہ کوئی ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اصل خیر خواہی تو یہ ہے کہ وہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی دین اسلام پر چلے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعا کرے،
اللہ کہے تیرا فلاں بچہ آج تیرے لیے دعا کر رہا تھا، تیرا درجہ بلند کر دیا گیا، تیرا فلاں بچہ تیرے حق میں دعا کر رہا تھا، تیری اللہ اکبر یہاں پہ تیرا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ اکبر کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہارا مال، اس میں سے بعض تمہارا مال اور تمہاری بعض اولاد، تمہاری بعض بیویاں عدوا لکم تمہارے دشمن ہیں، دشمن۔ ان کے کہنے پر اپنے آپ کو دین اسلام سے ہٹانا نہ، اللہ اکبر، اللہ سے اپنا تعلق ختم نہ کرنا، فاحذروہم، ان سے ڈرتے رہو، ان سے بچتے رہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو۔ وہ بندہ تو ناکام ہو گیا دنیا میں جس نے اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور آج یہی وجہ ہے نا، اولاد کی خاطر دن رات محنت ہے، دن رات جستجو ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا کروں، کاروبار کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی تو کچھ کمانا ہے، ان کی بھی تو دیکھ بھال کرنی ہے، اللہ اکبر، ان کے لیے محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اس کے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اس کی اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ اپنا خسارہ کرنے والے ہیں، یہی لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں جو اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ تو اللہ نے نا ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے لقمان اپنے بندے کا۔ لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو ایک خاص بصیرت عطا فرمائی تھی، حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں اس دانائی کا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، بصیرت عطا کی، فہم عطا کر دیا، کس کا؟ دین کا۔ اور اصل دانائی یہی ہے، اصل بصیرت یہی ہے کہ بندہ دیندار ہو، اس کی آل اولاد جو ہے وہ دیندار ہو، یہ اصل فہم ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، بصیرت عطا کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس حکمت کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ لقمان اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا شکر کیا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی اپنے رب کا شکر گزار بنے گا، اللہ کا شاکر بن کے زندگی گزارے گا، اللہ نے بہت عطا کیا ہے تب بھی اللہ کا شکر، اگر اللہ نے کم عطا کیا ہے تو تب بھی اللہ کا شکر، جو اللہ نے دے دیا اس پر بس الحمدللہ الحمدللہ ہی کہتا ہے کہ میرے رب کا بڑا احسان ہے، بڑی تعریف ہے اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر اپنے رب کا کرے گا، شکر کرنے کا اس بندے کو اپنے آپ کو خود ہی فائدہ ہوگا، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے نا، اللہ کو ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آ کے جھکیں تب اللہ کو فائدہ ہوگا۔
ہم رکوع کریں، سجدے کریں، اللہ کے سامنے آ کے اللہ اکبر نماز پڑھیں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی شکر کرے گا فائدہ اسی کو ہوگا، اور وہ فائدہ کس قدر ہوگا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا استعاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لوگو ذرا اعلان سنو اپنے رب کا، یہ سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے۔ فرمایا استعاذنا ربکم لئن شکرتم، تمہارا رب اعلان کر کے کہتا ہے، سنو اپنے رب کا اعلان، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا۔ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو نا، پھر ناشکری سے اضافہ نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں من حیث القوم ہم ناشکرے ہیں، جو بھی مل جائے بس یہ کم ہی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے، اللہ اکبر، اس سے تو پوری نہیں پڑتی، گھروں کے گھر ناشکری پر، اللہ اکبر، اور اسی طرح پوری قوم من حیث القوم ناشکری پر۔ اللہ کہتے ناشکری سے اللہ نعمتوں میں اضافہ نہیں کرتا، شکر کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا، اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہو گے، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں پلے، کچھ نہیں بنتا، اللہ اکبر، کچھ پلے نہیں پڑتا، تو فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب، میری پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو ہر کام میں، ہر معاملے میں۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا نا جب اللہ نے اس کو نکالا تھا اللہ اکبر اپنے دربار سے، تو وہ کہنے لگا لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو نے مجھے نکال دیا دھتکار کے، اب تو دیکھے گا لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ ان انسانوں میں سے، آدم کے بیٹوں میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اکثر ہماری ناشکری پر ہی لگی ہوئی ہے، اور یہ ساری اللہ کی بغاوتیں، نافرمانیاں، یہ ناشکری ہی ہے نا، کہ اللہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، پھر ہم کسی اور کے در پہ جا کے جھکتے ہیں، پھر کسی اور کے نغمے گاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ کہتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور یہ حکم دیا کہ ان اشکر للہ، لقمان کبھی اپنے رب کا ناشکری نہ، اپنے رب کی ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کو اپنے آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا وہ اللہ تو بے پرواہ بھی ہے اور تعریف والا بھی ہے، اس کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان اللہ اکبر اللہ کا نیک بندہ، حبشی غلام تھا، آزاد نہیں، اور پھر بکریوں کا چرواہا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے مقام دے۔ اللہ کے ہاں خاندانوں کو دیکھا نہیں جاتا، اللہ کے ہاں جو ہے وہ مال و متاع کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہے کسی مزدور کو اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، اور ویسے اکثر اللہ کے دوست غرباء میں سے ہی ہوتے ہیں۔ غرباء کو، غریب لوگوں کو جو ضروریات زندگی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہوں، ان کو اللہ اکبر اپنی اس حالت پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر اپنا دوست بنا لے، اللہ اکبر، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھو یہ ایک غلام تھا، حبشی تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اور پھر اللہ اکبر کالے رنگ کا تھا، اور چھوٹے قد کا تھا، چپٹی ناک والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر موٹے موٹے ہونٹوں والا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے اس کو عزت دی، مقام دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
ہم نے لقمان کا چناؤ کیا، اس کو منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا اور اس کو حکمت دانائی عطا فرما دی، اور اللہ نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی کہ ایک سورت کا نام ہی اللہ نے سورت لقمان رکھ دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو عزت اپنے رب سے طلب کریں، مقام اگر چاہتے ہیں نا تو اپنے رب سے لگائیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو لقمان کو اللہ نے حکمت دی، حکمت دانائی، اور کس قدر وہ حکمت والے تھے، کس قدر وہ اللہ اکبر بصیرت والے تھے کہ ان کی حکمت بھری نصیحتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اپنے بیٹے کو پاس بلایا، اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور بٹھا کے اس کو نصیحتیں کرنے لگے۔ وہ نصیحتیں کتنی عمدہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں ان کو نقل کر دیا، قرآن بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتے وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وہو یعظہ، جب وہ اس کو نصیحتیں کر رہا تھا، واز کر رہا تھا، خیر خواہی کر رہا تھا۔ لقمان اپنے بیٹے کو واز کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور اس کا دوسرا ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کریں نا تو انداز بڑا عمدہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، بڑا شفقت والا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نا جی نا، اللہ اکبر، ہمارے اندر تو کوئی رحم نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی شفقت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسن ہے، ایک صحابی آپ کے آئے، آ کے دیکھا کہ رسول اللہ حسن سے پیار کر رہے ہیں، آپ حسن کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو چوم رہے ہیں، اس کے بوسے لے رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں؟ مجھے تو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، کبھی میں نے شفقت کا معاملہ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت ختم کر دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تیرے دل میں شفقت نہیں ہے، اللہ اکبر، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا جو لوگوں پر شفقت نہیں کرتا، جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، اللہ بھی اس پر شفقت نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، شفقت نہ کرے، پیار نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ انصار کی طرف جاتے نا، ان کے محلوں کی طرف، تو راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے، آپ گزرتے ہوئے ان بچوں کو بھی سلام کرتے۔ ہماری تو یہ عادت نہیں ہے، ہم تو بچوں کو ویسے ہی اللہ اکبر کچھ نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گزرتے ہوئے سلام کرتے اور ان کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے غالباً صائب بن یزید ان کا نام ہے صحابی کا، ان کو کسی نے دیکھا کہ ان کے داڑھی کے بال اس میں سفیدی ہے اور ان کے سر کے بال میں سفیدی نہیں ہے، سیاہ بال ہے۔ اس نے پوچھ لیا صاحب بن یزید سے کہ آخر یہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ داڑھی آپ کی جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس میں سفیدی چمکتی ہے اور آپ کے سر کے بال جو ہے وہ اس میں سیاہی ہے، آخر سبب کیا ہے؟ کہنے لگے ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ان بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کیا اور پھر آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کس کا بیٹا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اللہ تجھے برکتیں دے۔ کہتے جو یہ بالوں کی جو ہے وہ سیاہی ہے نا، اس عمر میں بھی سفیدی نہیں آئی، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔
اور آپ نے جو ہاتھ رکھا تھا میرے سر کے اوپر شفقت والا، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میرے بالوں کو سیاہ رکھا ہے، ان میں بھی برکت عطا فرما دی۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب ذرا ہم اندازہ کر لیں اپنا کہ کیا ہم میں سے کسی نے یہ نصیحت کی کبھی؟ اللہ اکبر، کہ اپنے رب کا پہچان کروائی ہو، اپنے رب کا اپنے بچوں کو تعارف کروایا ہو، اللہ کا تعارف کروایا ہو کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، یہ اللہ کا اللہ اکبر پیغام اپنے بچوں کو دیا ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے عقائد پر توجہ دیتے ہوں، بلکہ بعض دفعہ تو اگر بچہ بد عقیدہ ہو رہا ہو نا، عقیدے میں اللہ اکبر غلط ہو رہا ہو، تو کہہ دیتے ہیں اچھا یار ابھی یہ بچہ ہے، جب بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا، خود ہی سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت تک جب تک وہ بڑا ہوتا ہے وہ بد عقیدگی اس کے اندر جو ہے نا وہ بھر چکی ہوتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں نقش کر چکی ہوتی ہے۔ لقمان کا بیٹا چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کو واعظ کیا کریں، اللہ کا تعارف کروایا کریں کہ اللہ کون ہے، اور جو شرک کی اللہ اکبر صورتیں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے اندر، اس سے آگاہ کیا کریں، اپنی اولاد کو شرک کے متعلق بتایا کریں۔ دیکھیں اللہ نے ایک اور نبی کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، اس نبی نے بلکہ دو نبیوں کا تذکرہ کیا، ان نبیوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کو تربیت میں گزار دی، ان کو دینداری میں گزار دی، اور آخری وقت جب اس نبی کا آیا تو اللہ فرماتے ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بھی اور یعقوب بھی دونوں اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کا وقت جب قریب آیا تو یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا لیا، سب بچوں کو اکٹھا کر لیا، پوتے بھی موجود تھے، پوتیاں بھی موجود تھے، ساری اولاد کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میں جا رہا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر، لیکن مجھے بتا دو کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کتنی فکر تھی، اللہ اکبر، موت کا وقت ہے اور اس موقع پر بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچے یک زباں ہو کے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جان پریشان نہ ہو، ہم صرف ایک الہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا الہ ہے، اسماعیل کا الہ ہے، اسحاق کا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمیشہ ہم اس کے فرما بردار بن کے ہی زندگی گزاریں گے۔ تو اپنی اولاد کے عقیدے پر توجہ کرنی چاہیے، اللہ اکبر، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہ بن جائے، کسی اور سے مانگنے والا نہ بن جائے، اللہ اکبر، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ رکوع اور سجدے کرنے والا نہ بن جائے، اس کے عقیدے میں خرابی نہ آ جائے۔ لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا
बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسا بڑا گناہ ہے کہ زندگی بھر کے اعمال سارے ایک ذرہ برابر اگر شرک آ گیا اس کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر اللہ نے قرآن پاک کا یہ مقام اتارا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے انہی کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. جب قرآن پاک کا یہ مقام اترا صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے آئے محمد مصطفیٰ کے پاس، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس آیت نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے، اس آیت نے تو ہمیں فکر مند کر دیا ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، کوئی ظلم نہ ہوتا ہو، کوئی خطا نہ ہوتی ہو، کوئی غلطی نہ ہوتی ہو. اللہ کے نبی جی اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتا اس کے لیے امن ہے اور اس کو وہ ہدایت یافتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس میں ظلم سے مراد تو وہ ظلم ہے جس کا اللہ نے سورۃ لقمان میں ذکر کیا، ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اپنے دامن کو بچائیں شرک سے، شرک جیسی نجاست سے، اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں کہ ہماری اولاد عقیدہ توحید پر قائم دائم رہے. اللہ اکبر، ہماری اولاد عقیدہ توحید پر قائم دائم رہیں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شرک کرتے کرتے میرے پاس پہنچ گیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس جرم کو معاف نہیں کروں گا. بلکہ ایک حدیث میں تو اتنا بھی آتا ہے اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آتا ہے، اگر تو مجھ سے معافیاں مانگتا ہے، تیرے گناہ چاہے اللہ اکبر زمین و آسمان کے بھراؤ کے برابر ہوں، اتنے گناہ لے کے میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں رحمت کا قلم پھیر دوں گا. اللہ اکبر، میں تیری غلطیاں ان سے درگزر فرما دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک نہ ہو. اگر شرک ہوا تو تب کوئی بھی غلطی معاف نہیں ہوگی، کیونکہ شرک کرنے والا فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. لہذا فکر کریں کہ ہماری اولاد مشرک نہ بن جائے، ہماری اولاد عقیدہ توحید سے اللہ اکبر اپنے دامن کو کہیں ادھر ادھر نہ لے جائے، ہمیشہ توحید پر عقیدہ توحید پر قائم رہے. اور اگلی نصیحت حضرت لقمان کی کیا تھی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز کا پابند رہنا ہے. اور ہماری تربیت محمد مصطفیٰ نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیا کرو. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو طہارت سکھاؤ، ان کو پاکیزگی سکھاؤ. اور آپ نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان پر مارو، سختی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے اور 9 سال پھر 10 سال تک نماز کا حکم دیتے رہے ان کو بار بار. ہماری عادت کیا ہوتی ہے
ہم ایک دو دفعہ کہتے ہیں، اگر بچہ نہیں نا بات مانتا ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ تو بات نہیں ماننے والا، اللہ اکبر میں نے تو اس کو کہا نہیں بات مانتا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ اکبر، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کو بار بار کہنا ہے، ان کو عادت ڈالنی ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے۔ اس لیے ایک دو بار نہیں، جب بھی نماز کا وقت ہو اولاد کو حکم دو۔ 7 سال کی عمر سے یہ حکم دینا شروع کرو، ان کو عادت پڑ جائے تاکہ، اور پھر 10 سال کی عمر تک ان پر یہ محنت کرو۔ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، پھر ہم غصہ اولاد پہ نکالتے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ کے فرمان پر اگر ہم عمل کریں نا تو کوئی بھی بچہ بے نمازی نہ رہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خود نماز پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کو حکم دیتے ہیں، خود بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ان کو کہتے ہیں نا 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 یہ بڑا گناہ کا کام ہے، یہ اللہ اکبر صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اس سے یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ خاک تربیت ہوگی؟ خود تو عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بچہ اگر گھر میں موجود ہے، کوئی ملنے کو آتا ہے، دل نہیں چاہتا میرا ملنے کو، میں بچے کو ہی کہہ دیتا ہوں جا کے کہہ دے وہ گھر میں نہیں ہے، ابا جان گھر میں نہیں۔ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ تو خود ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک عالم سے، شاید ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، ان کی زبان سے سنا کہ پیر عبد القادر جیلانی، جن کے اللہ اکبر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ 11ویں جن کے نام پہ کھاتے ہیں، وہ چھوٹی سی عمر ہے ان کی، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ تربیت کی ماں نے ان کی۔ اب جو ہے نا وہ سفر پر جانا چاہتے تھے اور پھر کشتی میں سوار ہونا تھا، پھر آگے پہنچنا تھا، تو ماں نے تیاری کی، اپنے بیٹے یعنی عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ان کے کپڑوں میں کچھ پیسے رکھ دیے اور آگے سے کپڑے جو ہے نا وہ سی دیے۔ اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں نا ڈاکو پڑ گئے، لوٹنے والے آ گئے، انہوں نے آ کے اللہ اکبر سب کی تلاشی لی، اور پھر جو ہے نا وہ چھوٹا سا بچہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جب ان کی تلاشی لیتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ جو کچھ ہے نکال دے۔ ماں نے تربیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے سچ کہا، ہاں ہاں میری یہاں پہ بھی میری جیب میں پیسے ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، ادھر بھی ماں نے رکھے تھے، ادھر بھی ماں نے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، ڈاکوؤں پر یہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ اور اس عمر میں بھی یہ سچ بول رہے اور ہمیں بتا رہے، اللہ اکبر، کہ یہاں پہ بھی ماں نے پیسے رکھے تھے اور یہاں پہ بھی ماں نے، ضرور اس کی ماں نے تربیت کی ہوگی۔ کہتے وہ غیر مسلم تھے، اللہ اکبر، پیر عبد القادر جیلانی کا یہ سچ بولنا اور ماں کی پیچھے تربیت کا ہونا، اللہ اکبر، ان کے دلوں پر یہ بات اثر کر گئی، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تربیت کریں اپنے بچوں کی، اپنے ہاتھوں ان کی عادتوں کو نہ بگاڑیں۔ خود نماز نہیں پڑھنی، حکم دینا جا نماز پڑھ کے آ، خود سگریٹ نوشی کر رہے ہیں بلکہ چین چلا رہے ہیں، ایک سگریٹ ختم ہوتی ہے دوسری شروع، اور دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع، چار جو ہے نا وہ ڈبیاں پیتا ہے دن میں، اور پھر بچوں کو کہتا ہے نہیں سگریٹ نوشی نہیں کرنی۔ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے تم اس کو بگاڑ رہے ہو۔ لقمان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انشاءاللہ جو باقی نصیحتیں ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں پر توجہ کر کے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سب کے بچوں کو اللہ نیک صالح بنا دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔